السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ آج جو باب ہے وہ گزشتہ باب ہی سے ملتا جلتا ہے، اور آج کا باب ہے بلا عمل کے قرآن کی تلاوت کی ممانعت۔ یعنی انسان قرآن تو پڑھے لیکن اس کی نیت عمل کرنے کی نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کے لیے نازل کیا۔ انسان قرآن کی تلاوت کرے تو اس کی عمل کرنے کی بھی نیت ہو، یہ نہیں کہ صرف پڑھ لے یا یاد کر لے لیکن عمل نہ کرے، تو یہ اسلام کے اندر اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے عمل ضروری ہے، اور یہ عمل علم کی بنیاد ہے یا علم کا ثمرہ ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث گزشتہ درس میں نے شرح کے دوران پیش کیا تھا۔ آئیے، چونکہ شیخ نے مصنف نے پیش کیا ہے اس لیے ایک بار حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر اس کی شرح کرنے کی مختصر طور پر کوشش کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وعن زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذلك عند ذهاب اوان العلم قلت یا رسول اللہ كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما۔ یہ مسند احمد ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا۔ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم ختم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یذهب العلم، علم کیسے ختم ہوگا؟ ونحن نقرأ القرآن، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ونقرئه ابناءنا، اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ویقرئه ابناؤنا ابناءهم، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، ہماری اولاد اپنے بچوں کو پڑھائے گی۔ قال ثکلتک امک یا زیاد، تمہارے نبی نے فرمایا اے زیاد تمہیں تمہاری ماں گم پائے۔ ان کنت لاراک من افقہ رجل فی المدینہ، میں تمہیں مدینہ کے اندر سب سے فقیہ آدمیوں میں سے سمجھتا تھا، سب سے زیادہ فقیہ اور سوجھ بوجھ والا سمجھتا تھا۔ اولیس ھذہ الیہود والنصارى، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی پر بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ تو پڑھ لینا یہ صرف کافی نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کا اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور یہ انصاری بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی یا صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو پھر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، اس لیے ان کو مہاجر بھی کہا جاتا ہے اور انصاری بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے دین کے اشاعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ اور آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کے ان ساتھیوں کو، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں اور انہیں جہنمی قرار دیتے ہیں۔ سوچئے کتنی عجیب بات ہے یہ کہ جن ہستیوں نے اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو، وطن کو، مال کو، دولت کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، آج انہی مقدس ہستیوں کو جہنمی قرار دیا جاتا ہے، لعن طعن کیا جاتا ہے، انہیں کافر کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بڑے عظیم صحابی ہیں، تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، غزوہ بدر میں بھی اور اس کے بعد کی تمام غزوات کے اندر انہوں نے شرکت فرمائی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرموت، یمن کے اندر ایک شہر ہے،
वहाँ का गवर्नर और आमिर बना करके आप उनको भेजा था, और जब हमारे नबी की वफ़ात हुई तो वहीं पर थे वो। ये हजरमौत यानी यमन ही के अंदर थे। यमन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबा को भेजा, हज़रत अबू मूसा अशरी को भेजा, हज़रत मुआज़ बिन जबल को भेजा, ज़ियाद बिन लबीद को भेजा, काफ़ी लोगों को दीन की निशात के लिए, दावत के लिए वहाँ पर आप उनको भेजा था। हमारे नबी की वफ़ात हुई तो ये यमन ही के अंदर थे, हजरमौत के अंदर। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में इनकी वफ़ात हुई सन 41 हिजरी के अंदर। सन 41 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात होती है हज़रत ज़ियाद बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया कि हम कुरान तो पढ़ते हैं, हमारी औलाद भी पढ़ती है और पढ़ेगी, तो कैसे इल्म ख़त्म हो जाएगा। इल्म ख़त्म होने के बहुत सारे ज़राए हैं और उसके बहुत सारे असबाब हैं। एक तो इल्म का ख़त्म होना उलमा के ज़रिए से होता है कि अल्लाह ताला जो उलमा हैं, उलमाए हक़ रब्बानी उलमा, किताब व सुन्नत के सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर चलने वाले उलमा, अल्लाह ताला उन्हें मौत दे देगा तो उनके ज़रिए से भी इल्म ख़त्म हो जाता है। और इल्म ख़त्म होने का एक सबब अमल ना करना भी है। इंसान जब अमल नहीं करता तो इल्म ख़त्म हो जाता है। और यहाँ वही बात बताई गई कि लोग कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। आज देखिए हमारे घरों के अंदर कुरान मौजूद है, लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान के हुफ़ाज़ आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन अमल करने वाले नहीं मिलेंगे। उसके मानी और मतालिब को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन उसके हुफ़ाज़ बहुत मिलेंगे। हिफ्ज़ करना यकीनन अच्छी बात है, अजर का काम है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उस पर अमल करने का अजर और सवाब है। क्योंकि दीन या कुरान ये थ्योरी का नाम नहीं है, ये नज़रियात का नाम नहीं है। दीन नाम है अमल करने का, दीन नाम है अमल करने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे मुत्तक़ीयों के लिए हिदायत करार दिया कुरान करीम को। तो ये कुरान अमल का नाम है, हदीस अमल का नाम है। सिर्फ नज़रियात और याद कर लेने का नाम नहीं है कि इंसान याद कर ले कुरान को, हदीसों को। आज हमारे माशरे में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, या कई तरह के लोग हैं अगर तज्ज़िया किया जाए। एक तो ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है, इल्म है लेकिन अमल नहीं है, और ये बड़ी कसरत के साथ ऐसे लोग पाए जाते हैं। कौन नहीं जानता है कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना हराम है, लेकिन शिर्क करने वाले बहुत हमारे माशरे के अंदर मिलेंगे। कौन नहीं जानता है कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, 10 साल का बच्चा हो जाए नमाज ना पढ़े मारने का हुक्म दिया गया है, तो नमाज फ़र्ज़ है, हर बंदा जानता है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले कितने आपको मिलेंगे। मस्जिदें खाली नज़र आती हैं। आप देखें, यही दीन के तमाम, इस्लाम के तमाम अरकान का मामला यही है। माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ है, कौन कितने हैं जो माँ बाप की खिदमत करते हैं। कौन नहीं जानता है कि झूठ बोलना हराम है, लेकिन कितने लोग हैं झूठ बोलते हैं। रिश्वत हराम है, सूद हराम है, आम तौर पर लोग जानते हैं इन तमाम मसाइल को, लेकिन उसके बावजूद भी लोग झूठ बोलते हैं, रिश्वत लेते हैं, सूद देते हैं। तो फ़राइज़ भी जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते, गुनाहों को भी जानते हैं लेकिन उनको नहीं छोड़ते। तो ऐसे लोगों की भी बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है लेकिन अमल उनके पास है, अमल करते जा रहे हैं वो बग़ैर इल्म के। इसीलिए ऐसे लोगों के पास बिदअतें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं होता है। जिसे भी अच्छा समझा उसको करना शुरू कर दिया, ये भी चीज़ अच्छी है, चलो करते हैं, अच्छी नज़र आती है हमें, और करना शुरू कर दिया। जैसे नसारा थे, उन्होंने दीन के अंदर अपने बहुत सारी नई नई चीज़ें ईजाद कर ली थी, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था। इल्म ना होने की बिना पर बिदात आती है, बिदात और खराफात इल्म ना होने की बिना पर आती है। अगर इंसान के पास किताब व सुन्नत का इल्म होगा तो बिदात से दूर रहेगा वो। आप देखें, जिनके पास बिदअतें हैं वो किताब व सुन्नत से उतना ही ज़्यादा दूर है। किताब व सुन्नत इंसान को सिरात मुस्तकीम पर चलने पर मामूर करती है, और जितना दूर इंसान किताब व सुन्नत से होगा उतना ज़्यादा उसके अमल के अंदर बिदात आएंगी, खुराफात आएंगी। क्योंकि दीन असल किताब व सुन्नत का नाम है, उसको सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और फ़हम के मुताबिक समझने का, यही असल दीन है। अगर इसी को हमने समझ लिया तो हमारे लिए कामयाबी हो जाएगी, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी।
تو کتنے ہیں لوگ جن کے پاس عمل تو ہے لیکن ان کے پاس علم کی کمی ہے. تو علم کی کمی سے بدعتیں وجود میں آتی ہیں اور لوگ بدعتوں کی دلدل میں گرفتار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں خوارج تھے, بہت زیادہ عمل کرتے تھے خوارج. صحابہ کرام ان کے عمل کے سامنے اپنے عمل کو حقیر جانتے تھے, اور ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی کیسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانو گے, ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے, ان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادتوں کو کم اور معمولی سمجھو گے. اس قدر عمل کرنے والے ہوں گے وہ. ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات, ان کے ہاتھ اور پاؤں جانوروں کی طریقے سے, ان کے چہرے یعنی ایسے ہو گئے جیسے پیلے, راتوں کو جاگ جاگ کر کے چہرے ان کے پیلے ہو گئے تھے. لیکن علم ان کے پاس نہیں تھا, اخلاص ان کے پاس نہیں تھا, ریاکاری اور دکھاوا اور کتاب و سنت سے دوری تھی ان کے پاس. قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن صرف زبان کے حد تک رہتا تھا, حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا, یعنی عمل نہیں کرتے تھے. عمل انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کا وہ چیز انسان کے دل میں اترتی ہے. انسان صرف رٹ لے کسی چیز کو تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے. تو صرف زبان کے حد تک قرآن کی تلاوت تھی ان کے ہاں, لیکن اس کے اوپر ان کے ہاں عمل نہیں تھا. تو ان کے سامنے ہم نہیں سمجھتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے, دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے گھٹنوں کے اوپر پھوڑے آ گئے تھے, اس طریقے سے جیسے اونٹ کے پاؤں ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے ہو گئے تھے. ان کے پنجے پاؤں کے, ان کے ہاتھ زمین پر رکھ کر کے اس قدر موٹے ہو گئے تھے, کھردرا ہو گیا تھا, چمڑے پھٹ گئے تھے جیسے جانور کے پھٹ جاتے چل چلتے زمین پر. یہ صورتحال کی تھی. بہت زیادہ عمل, لیکن علم سے دوری تھی, صحابہ سے دور ہو گئے, کتاب و سنت سے دور ہو گئے, اس لیے ساری چیزیں ان کے ہاں پیدا ہو گئی. تو انسان جتنا زیادہ کتاب و سنت سے دور ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر گمراہی آتی ہے اور بدعات اور خرافات آتی ہیں. اسی لیے ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ رب العالمین نے 3 راستے بیان کیے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 راستے بیان کیے. ایک راستہ صراط مستقیم کا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. عمل ضروری ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا. کون لوگ تھے؟ یہودی تھے, غضب نازل ہوا. اگر علم ہے عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور تیسری کون سی راہ ہے؟ الضالین, گمراہ لوگوں کی. کون تھے؟ نصارہ, جن کے پاس عمل تھا, علم نہیں تھا. علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے. اس لیے صراط مستقیم انہی دونوں کے راستوں میں سے درمیان سے نکلتی ہے. صراط مستقیم انہی دونوں کے درمیان سے نکلتی ہے. کیا صراط مستقیم؟ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو, وہی صراط مستقیم. جو راستہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دکھایا, بتایا, جس پر ہمارے نبی نے عمل کیا, صحابہ نے عمل کیا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراط مستقیم کی مثال بہت اچھی دے کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھائی. وہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنے والے اور جو صراط مستقیم سے بھٹک گئے, ان کی مثال ایسی ہے, اس قوم کے طریقے سے ہے جو سفر کرتی ہے اور راستے پر ہوتے ہیں. اچانک آندھی آتی, طوفان آتا ہے, زبردست آندھی اور طوفان آ جاتا ہے. کچھ لوگ کیا, اندھیرا چھا جاتا ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, راستے کی تلاش میں وہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں آندھی میں اور اندھیرے میں. اور کچھ لوگ اسی راستے پر پڑے رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں. جب آندھی ختم ہو جاتی ہے, طوفان ختم ہو جاتا ہے, اندھیرا چھٹ جاتا ہے, تو جو لوگ راستے کی تلاش میں نکلے تھے اس راستے سے دور چلے جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ, اور اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ اس راستے پر آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو وہاں بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں کہ راستہ صاف ہو جائے, آندھی ختم ہو جائے, اندھیرا ختم ہو جائے, روشنی آ جائے, وہ صراط مستقیم پر باقی رہتے ہیں. یہ مثال دی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے. تو جو صراط مستقیم پر باقی رہتا ہے وہ اس کی مثال ہے. آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, یا آزمائشیں آتی ہیں, نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی پرانے راستے پر باقی رہتا ہے, کیونکہ پرانے راستے پر باقی رہنے ہی میں ہمارے لیے نجات ہے.
پرانا راستہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا۔ دنیا کے اندر انسان نئے راستوں کو تلاش کرتا ہے، لیکن دین میں انسان پرانی چیز پر قائم ہے، وہی صحیح راستے پر ہے۔ آپ دیکھیے موبائل ہے نا، نیا نیا ماڈل آتا ہے کہ نہیں؟ انسان پرانا ماڈل چھوڑ کر کے نیا ماڈل لیتا ہے۔ گاڑیاں آتی ہیں، 2000 ماڈل تھی، 95 ماڈل تھی، 75 ماڈل تھی، آج کوئی اس کو نہیں چلاتا۔ 2021 ماڈل چاہیے انسان کو، نیا ماڈل چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر نئی چیزوں کے اندر فائدہ ہے، پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی عقل نے اس کو بنایا ہے۔ انسان کی عقل زیادہ نہیں ہے کہ زیادہ دور تک وہ سوچ سکے، اس لیے جس سال کے لیے جو رہتا ہے اس کو بناتے ہیں، پھر نئی چیز آتی ہے، نئے تقاضے آتے ہیں، نئی ضرورتیں آتی ہیں، اس کے مطابق بناتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا علم ہمیشہ سے اور ہر چیز کا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا جو قیامت تک چلنے کے قابل ہے اور ہر زمانے کے لحاظ سے قابل چلنے کے لائق ہے۔ وہ دین اللہ رب العالمین ہے، اس لیے دین کے اندر نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ نئے نئے قانون بنتے ہیں نا دنیا کے اندر، دیکھیے جہاں وضعی قوانین ہیں، انسانوں کے بنایا ہوا جہاں نظام اور قانون ہوتا ہے، وہ نئے نئے قانون بناتے ہیں، کیونکہ وہ قانون ختم ہو گیا، وہ چلنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک کے لیے ایسا اللہ نے دنیا کے دین کے اندر بنایا ہے کہ ہر معاشرے، ہر زمانے، ہر ملک، ہر قوم، ہر ملت، ہر زبان، ہر شخص کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے اور قیامت تک کے لیے وہ چیز رہے گی۔ تو دنیا کے اندر نئی چیزیں مفید ہوتی، انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں انسان کو اس کے برعکس ہونا چاہیے، کیونکہ دین کو اللہ نے کامل کیا ہے، دنیا کامل نہیں کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین کو مکمل کیا، دنیا مکمل نہیں کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، دین مکمل ہے، اس میں نئی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا مکمل نہیں ہے، دنیا کب تک مکمل ہوگی؟ جب آخری صبح آئے گی، قیامت قائم ہوگی، اس وقت تک دنیا ترقی کرتی رہے گی اور لوگ ترقی کرتے رہیں گے۔ لیکن دین اللہ رب العالمین کامل ہو چکا ہے، جو نیا ایڈیشن جو ہو سکتا تھا، جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں زمانے کے لحاظ سے قیامت تک کے لیے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو اس کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین دین حضرت آدم سے شروع کیا، پہلے سختیاں تھیں، سختیوں کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں تھیں پہلے زمانے میں، شریعتوں کے اندر اللہ نے ان تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا، یا دین کے اندر بہت ساری چیزیں نازل ہوئیں، اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا۔ انسان کی یعنی اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ قیامت تک وہ عمل باقی رہ جائے، وہ حکم باقی رہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیا۔ تو جو کچھ ختم ہونا تھا، منسوخ ہونا تھا، وہ ہو گیا، اب اس کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو دین جو پرانا ہے وہی اصل دین ہے، جو اللہ کے رسول سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے۔ ہمارے فرماتے کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کتاب، دوسری میری سنت، جو دونوں کو تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اتبع سبیل من اناب الیہ، جنہوں نے ہماری طرف رجوع کیا، عنابت کی، ان کے راستے کی اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، ان کے راستے کو اپنائیے، صحابہ کی راہ اور تابعین کی راہ، تبع تابعین کی راہ، سلف صالحین کی راہ، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجر انصار ہوگی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو بھی صحابہ اور تابعین صحابہ کے نقش قدم پر احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حسینیت کے ساتھ پیروی کرے گا، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مزید آمدہ سنائے، انہیں لوگوں کے لیے کامیابی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ۔ تو صحابہ کے راستے وہی صراط مستقیم، اسی پر چلنے میں انسان کے لیے نجات ہے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ تلاش کریں گے تو راستہ انسان کو جہنم تک لے جائے گا۔ تو صراط مستقیم، جو دنیا میں صراط مستقیم پر رہے گا، وہی آخرت میں بھی صراط پر کامیابی کے ساتھ گزرے گا۔ اس کا ایک سرا جنت تک لے جاتا ہے، صراط مستقیم کا۔ تو دنیا میں جو صراط مستقیم پر رہے گا، وہی انسان آخرت میں بھی صراط پر سے پار کر پائے گا۔ جو صراط مستقیم کو دنیا میں چھوڑ دے گا، وہ آخرت کے اندر بھی صراط سے پار نہیں کر پائے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے اور علم کے مطابق انسان کو عمل بھی کرنا ہے۔ تو عمل کا اٹھ جانا یہ بھی کیا ہے، اس سے بھی علم ختم ہو جاتا ہے۔
علماء کا ختم ہو جانا دنیا سے. بڑے بڑے علماء دیکھے اور دنیا کا علم دین کا علم دن بدن کم ہوتا جا رہا. پہلے دیکھیے ایک صدی میں ایک وقت میں بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے, سب پہاڑ ہوا کرتے تھے. ایسے ایسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے کہ اتنے بڑے بڑے تھے وہ, لیکن ان کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے علماء تھے کہ ان کا نام ہی لوگوں کو یاد نہیں رہ گیا. یعنی آپ دیکھیں گے تاریخ پڑھیے علماء کی, پرانے زمانے کی, کہ بڑے بڑے علماء تھے اس دور میں اور بھی پیدا ہوئے, لیکن تھوڑا سا ان کے پاس اگر علم کم تھا تو ان کو لوگ نہیں جانتے, لوگ انہیں بھول گئے, حالانکہ ان کا علم اتنا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ, بہت کم لوگ ان کے جانتے ہیں, لیکن کیا علم میں کم تھے. لیکن ایسے دور میں تھے کہ علماء اتنے زیادہ تھے کہ ان کا کوئی نام نہیں ہوا. تو علم دنیا دین کا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے, اور دنیا کا علم دیکھیے آگے ہوتا جا رہا, ترقی کرتے جا رہا ہے دنیا کا علم, لیکن دین کا علم لوگوں سے اٹھتا جا رہا ہے. تو یہ کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اخلاص کی کمی, عمل کی کمی, علماء کی کمی, علماء کی وفات ہوتی جا رہی ہے اور عمل کم ہوتا جا رہا, اس لیے علم اٹھتا جا رہا ہے. گناہوں کی کثرت یہ بھی علم کے اٹھ جانے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو اٹھا لیتا ہے. جب زیادہ گناہ ہوتا ہے تو علم اٹھ جاتا ہے, کیونکہ گناہ یہ کیا ہے, تاریکی ہے, اور علم روشنی ہے. روشنی اور تاریکی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی. ابھی دیکھیے روشنی ہے, جب بلب آپ بجھا دیں گے تاریکی آ جائے گی, آپ بلب جلائیں گے روشنی آ جائے گی. دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے. اس لیے جہاں تاریکی گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے علم کو چھین لیتا ہے, علم ختم ہو جاتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دل کے اندر ایک نور ڈالا, لہذا اس نور کو گناہ کی تاریکی سے مت بجھانا. جو نور اللہ رب العالمین نے تمہارے دل کے اندر رکھا ہے, کتاب و سنت کا علم, دین کا علم. تو جب گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور کرتے جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے علم کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے, اس سے علم ختم ہو جاتا ہے. تو علم کب ختم ہوتا ہے؟ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے بھی انسان کا علم ختم ہوتا ہے. تو علم کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. قرآن بھی اللہ رب العالمین, اور علم کا اٹھ جانا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو عام طریقہ ہے, اور عام طریقہ یہی ہے کہ علم عمل کا ختم ہو جانا, علماء کی وفات پا جانا, اور اس طریقے سے گناہوں کی کثرت. اور ایک علم کا اٹھ جانا, قرآن کا اٹھ جانا, وہ خاص ہے جو قیامت کے وقت میں ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے حروف کو آسمان کی طرف اٹھا لے گا, اور جن بندوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہوگا, علماء اور حفاظ اور قراء کے دلوں میں, اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا. ساری آیتیں, ساری صورتیں ان کے دل سے ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی. یہ خصوصی ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا. اور اس کے بعد تو دنیا کے اندر سے فاضل رہیں گے, کوئی عمل کرنے والا نہیں رہے گا, کوئی مسلمان نہیں رہے گا. تو نہ قرآن کی ضرورت رہے گی, نہ حدیث کی ضرورت رہے گی, نہ علم کی ضرورت رہے گی, نہ کعبے کی ضرورت رہے گی. اس لیے کعبہ بھی ڈھا دیا جائے گا, علم بھی اٹھا لیا جائے گا, قرآن کو بھی اللہ اقبال اٹھا لے گا. اس کے بعد دنیا کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ علم کا فائدہ اسی وقت ہے جب انسان عمل کرے گا. اگر انسان عمل نہیں کرتا ہے تو انسان وہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں, بلکہ اس کے لیے وبال جان ہے کہ انسان کے پاس علم ہو اور عمل نہ. جس درخت کے اندر پھل نہیں ہوتا ہے, انسان اس درخت کو کاٹ دیتا ہے, اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسے جلانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے اور یعنی ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے. لیکن جو درخت پھل دیتا ہے کبھی انسان اس درخت کو نہیں کاٹتا ہے, کیونکہ اس کا پھل مفید ہے, فائدہ مند ہے, وہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ مثال علم کی ہے. علم اگر بغیر عمل کے ہے تو بال جان ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے عالم و قاری سے بھی جہنم کو روشن کرے گا, جلائے گا, جس کے پاس عمل تو تھا لیکن اخلاص نہیں تھا اس کے پاس. یعنی وہ صرف عمل کرتا جاتا تھا, اخلاص نہیں تھا, ریاکاری کے طور پر. تو اس لیے علم اور اخلاص کو سنیت کی ضرورت ہے, بنیاد ہے عمل کے لیے. اور اسی بات کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے, جیسے تورات اور انجیل موجود ہے لیکن لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے اس کے اندر تعریف بھی کر دی, یہود و نصارہ نے کمی اور زیادتی بھی کر دی, لیکن قرآن اور دین اللہ رب العالمین انہیں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. لہذا قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا, ہمیشہ قرآن محفوظ رہے گا, اور کبھی بھی اس کے اندر کمی زیادتی نہیں کی جائے گی. لیکن یہود و نصارہ نے اس کے اندر کمی زیادتی کر دی, کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں کی تھی.
جبکہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور اللہ نے جو لی ہے تو علماء کے ذریعے، حفاظ اور قراء کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قرآن کی اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ اگر صرف علم ہے، عمل نہیں ہے، تو یہودیوں کی صفت ہے یہ، اور اس طریقے سے ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نظر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے، توحید و سنت پر قائم رکھے، اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔